السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو تمام تنظیموں کا متحدہ ادارہ ہے، اس کی طرف سے 10 اپریل سے 17 جولائی تک احتجاجی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، اور 11 اپریل سے 18 اپریل تک یعنی آج تک پورے اس ایک ہفتے کو اوقاف بچاؤ مہم کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اوقاف کا مسئلہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، اور چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک میں یہ ہفتہ منا رہا ہے، گزشتہ جمعہ بھی اسی کے تحت بیان ہوا تھا، اور آج بھی اسی موضوع پر بیان ہے۔ محترم حضرات، وقف کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ یہ کہہ لیجئے جب سے اس دنیا کا پہلا انسان ہے، جب سے وقف کا سلسلہ شروع ہے۔ صحابہ کے دور سے لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لیں، اس زمانے سے بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، صحابہ نے وقف کیا ہے۔ مدینے میں ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، یہودی کا تھا، پانی بیچتا تھا، جسے چاہتا بیچتا، جسے چاہتا نہیں دیتا تھا۔ جب ہجرت فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم میں اس زمانے میں یہودی سے اس کنویں کو خریدا اور اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو وقف ہر زمانے میں رہا ہے، چونکہ وقف ہمارا دین ہے۔ جس طرح قرآن میں نماز اور روزے کی اہمیت ہے، ویسے انفاق فی سبیل اللہ کی بھی اہمیت ہے۔ یہ وقف جو ہے شرعی اصطلاح ہے۔ وقف کے معنی لفظی طور پر رکنا ہوتا ہے، اور شریعت میں وقف یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مال کو منقولہ یا غیر منقولہ چیز کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے نفع کے لیے وقف کر دیتا ہے، یعنی اپنی زمین جائیداد سے نفع اٹھانے سے رک جاتا ہے۔ وہ وقف کے معنی رکنا ہوتا ہے اس کی جگہ، لیکن اب وہ نفع نہیں اٹھائے گا، اس نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ یہ دینی انتظام ہے، اور وقف کا فائدہ یہ ہوتا ہے، 2 فائدہ۔ ایک تو اللہ کی رضا مقصود، کوئی آدمی اپنی زمین جائیداد اپنا روپیہ پیسہ وقف کرتا ہے تو 2 فائدہ، ایک تو اللہ کی رضا، اللہ راضی ہوگا، دوسرے اللہ کے بندوں کا فائدہ۔ اللہ کے جو بندے ہیں نا،
اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وقف کرنے والے کا منشا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے اس سے۔ تو ہر زمانے میں وقف کا سلسلہ رہا ہے، انگریزوں کے زمانے میں بھی رہا ہے۔ جب اسلامی سلطنت کا زوال ہو گیا تو انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ نظام رہا ہے، کیونکہ وقف کی ایک عبادت ہے اور ہر زمانے میں صاحب حیثیت لوگوں نے یہ کیا ہے، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ وقف کا نظام چل رہا ہے اور شریعت میں باضابطہ اس کے بڑے طویل احکامات ہیں۔ جو عالم بنتے ہیں علماء سے پوچھئے، سینکڑوں صفحات پر اس کے اصول بنائے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اوقاف بچاؤ مہم چلایا جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کا زوال ہوا، اسلامی سلطنت کا زوال ہوا، تو اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے اوقاف کو باقی رکھا، نام کچھ الگ ہو سکتا ہے۔ پھر انگریزوں کے جانے کے بعد 1954 میں بھی یہ وقف ایکٹ بنا، نئی حکومت نے بنایا۔ پھر مختلف اوقات میں رد و بدل ہوتا رہا۔ پھر 1995 میں کافی غور و خوض کے بعد بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد 2013 میں بھی، اور اب جو بل لایا گیا ہے وہ جس پر بحث چل رہی ہے، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ کافی واویلا مچایا گیا کہ وقف کے ذریعے مسلمانوں کے پاس جو ہے یہ لاکھوں ایکڑ زمین ہے، اور ریلوے اور وزارت دفاع کے بعد سب سے بڑی زمین یہ اوقاف کے پاس ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، شاید یاد ہو کہ یہ کہنا کہ اوقاف کے پاس ریلوے اور دفاع کے بعد سب سے زیادہ زمین ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غیروں کو ورغلانا ہے۔ باضابطہ سچر کمیٹی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے پاس تقریباً 6 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے، 6 لاکھ ایکڑ زمین، جبکہ کہتے ہیں صرف تمل ناڈو میں 4.5 لاکھ ہندوؤں کے پاس مندروں کی زمین ہے، آندھرا میں تقریباً 4.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ ان دو اسٹیٹ کو ملا لیا جائے تو 9 لاکھ ایکڑ سے زمین زیادہ جائیداد ہے، جبکہ پورے ملک کو چھوڑ دیجئے، پورے ملک کے اوقاف میں کتنا ہے؟ 6 لاکھ ایکڑ تقریباً۔ اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ اوقاف بچاؤ مہم ہے، آپ بھی اس کو جانیں، سمجھیں اور اپنے لوگوں میں، دوستوں میں تذکرہ کریں، آپ بتائیں، ایک آگاہی ہو، ایک جانکاری اور بیداری ہو۔ 6 لاکھ ایکڑ زمین، ایک صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے کہ اس ملک میں تقریباً 7,70,000 گاؤں ہیں۔ قریہ جو ہوتا ہے نا، قریہ دیہات، 7,70,000 گاؤں ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ 7,70,000 گاؤں میں سے آدھے گاؤں میں تو مسلمان ہوں گے نا، کم و بیش، کہیں کم کہیں زیادہ، کہیں کم کہیں زیادہ، تو یہ 7,70,000 کا آدھا کر لیجئے آپ، یعنی آدھے گاؤں میں مسلمان کہیں نہ کہیں تو ہوں گے نا بھائی، تو تقریباً 3,80,000 پر 5,000 گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں۔ اور یہ بات لازم ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا اس کو قبرستان چاہیے ہی چاہیے، دفن ہونا ہے نا۔ آج دیکھا ایک اخبار میں ایک شرپسند انسان نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو دفن کرنا چھوڑ دینا چاہیے، جلا دینا چاہیے، جلانا چاہیے، اور صاف صاف کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے 20 کروڑ افراد کے لیے اس ملک میں دفن ہونے کے لیے زمین نہیں ہے۔ زمین ہمارے آباء و اجداد کی ہے، قبرستانوں کی، عیدگاہوں کی، مسجدوں کی، یہ جو زمین جائیداد ہے کسی اور نے نہیں دیا ہے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا ہے۔ تو کہتے ہیں 3,85,000 گاؤں اگر مان لیتے ہیں، ہر گاؤں میں عیدگاہ تو چاہیے جہاں مسلمان ہیں، قبرستان تو چاہیے، مسجد تو چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ قبرستان کے لیے 1 ایکڑ رکھ لو اور عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ رکھ لو،
مسجد کے لیے آدھا ایکڑ رکھ لو، 2.5 ایکڑ ہوا۔ اب اگر آپ 3,85,000 کو 2.5 لاکھ سے اگر جوڑیں گے، 2.5 سے جوڑیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ 6 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کے پاس کوئی مسجد سے ہٹ کے کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، مسجدیں ہیں، قبرستان ہیں، اور مسلمان اس کے بغیر جی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں کو مسجد چاہیے ہی چاہیے، مسلمانوں کو قبرستان چاہیے ہی چاہیے، ہے نا؟ اور یہ دینے والے کوئی غیر نہیں ہے جو آج بکواس کر رہے ہیں، لفاظی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ 20 کروڑ کے لیے جو ہے ہمارے پاس دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ان سے ہم جگہ نہیں مانگ رہے ہیں، انہوں نے نہیں دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے خریدا ہے، یہ اپنی زمینوں کو وقف کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب مسجدیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے نا، یہ مسلمانوں کی نماز کا مسئلہ ہے۔ تو لیکن اصل میں جو گڑبڑی ہوئی ہے، ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، آج کے جمعہ کے لیے حضرت کا ایک بیان آیا ہے، اور پورے ملک کے خطبہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ بیان پورے ملک کے مسجدوں میں لوگوں کو سنایا جائے، بتایا جائے کہ حقائق کیا ہے۔ الحمدللہ سپریم کورٹ میں 2 دن جو کچھ چلا ہے آپ لوگ واقف ہوں گے، الحمدللہ عارضی طور پر، عبوری طور پر راحت ملی ہے، اور سپریم کورٹ کے تیور سے لگ رہا ہے کہ بہرحال انشاءاللہ بہتر ہی فیصلہ ہوگا، اور اچھائی کی ہمیں امید اور توقع ہے۔ دنیا بھی کہہ رہی تھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اسی شعر سے اس بات کو شروع کیا ہے کہ جب بگڑتی ہے ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ جو لوگ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظالمانہ طور پر مسلمانوں کے خلاف جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے رہتے ہیں، ظالمانہ قانون، ظالمانہ قانون، پوری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن ظالمانہ قانون پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں لوگوں نے کہا، ہر جگہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نئے قانون میں کہتے ہو کہ وقف کونسل میں، وقف بورڈ میں جو ہے غیر مسلم بھی شامل رہیں گے، ہندوؤں کے بورڈ میں مسلمان کیوں نہیں شامل ہیں؟ سکھوں کے بورڈ میں مسلمان کیوں نہیں شامل ہیں؟ وہاں جب مسلمان شامل نہیں ہیں تو وقف کونسل میں ہندوؤں کو شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صاف سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن آدمی کی جب نیت خراب ہوتی ہے، جب ظلم پر انسان آمادہ ہوتا ہے تو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ظلم وہ چیز ہے کہ انسان کو رسوا و ذلیل بھی کرتی ہے اور تباہ و برباد بھی کرتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں، سنیں گے؟ توجہ ہے نا؟ سلیمان ابن عبد الملک نام یاد رکھیے، اموی بادشاہ، بڑا بادشاہ گزرا ہے سلیمان ابن عبد الملک۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد جو ہے بلکہ قبر میں جب اس کو لٹایا گیا، ابھی دفن نہیں کیا گیا، قبر میں لٹایا گیا تو اس کی لاش میں حرکت آنے لگی، لاش حرکت کرنے لگی۔ تو سلیمان ابن عبد الملک کے جو بچے تھے، بیٹے تھے، انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ چچا جان ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ابا جان زندہ ہو گئے ہیں۔ بھئی زندہ میں حرکت ہوتی ہے نا، ہم نے دفن کیا ہے، ابھی مٹی نہیں ڈالا ہے اور لاش میں حرکت ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، دیکھیے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے ایسی بات نہیں ہے، تمہارے والد زندہ نہیں ہو گئے ہیں، بل عجل اللہ بالعقوبہ، بل عجل اللہ بالعقوبہ، یاد رکھیے۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہارا باپ زندہ نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ نے عذاب جلدی بھیج دیا ہے۔ دفن ہونے کے بعد عذاب کا معاملہ شروع ہوتا ہے نا، ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی ہے، اللہ نے عذاب جلدی بھیج دیا ہے، جلدی دفن کرو، جلدی مٹی ڈالو، زمین کے اندر ڈالو، اللہ کا معاملہ ہے جانے۔
اور اموی بادشاہ جو گزرے ہیں ولید ابن عبد الملک، اللہ اکبر، اور بھی جو بادشاہ، کہتے ہیں کہ تین بادشاہ ان کو قبر میں لٹایا گیا تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور قبلے کی طرف سے پھر گیا۔ جب قبر میں لٹاتے ہیں تو قبلے کی طرف چہرہ کر دیتے ہیں نا، تو تین بڑے بادشاہ، ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد العزیز، اور 3 بڑے بادشاہ جب ان کو قبر میں لٹایا گیا تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور قبلے کی طرف سے چہرہ پھر گیا۔ کیوں بھائی، کیا بات تھی؟ سلیمان ابن عبد الملک ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا اور جسم ہل رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے جلدی عذاب دینے میں، اللہ نے جلدی کیا ہے، جلدی اس کو دفن کرو۔ وجہ کیا تھی؟ توجہ ہے، سنیں گے کیوں؟ اچھا، آپ کہیں گے یہ لوگ کوئی غلط کرتے ہوں گے، زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے، بدماش ہوں گے، چور ڈاکو ہوں گے۔ نہ، ایسی بات نہیں تھی۔ بڑے نمازی تھے، روزہ رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، اور ایسے نمازی تھے، اللہ اکبر۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے نمازی ولید ابن عبد الملک ایسا بادشاہ تھا، ایسا نمازی تھا، حافظ قرآن تھا، روزانہ تہجد میں 10 پارے قرآن پڑھتا تھا۔ تہجد میں کھڑے ہو کر کتنا؟ 10 پارہ۔ آج ہمارا کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی، وہ روزانہ بڑا مشکل، وہ بادشاہ وقت ہو کر بھی حافظ قرآن تھا، روزانہ تہجد میں کتنے؟ 10 پارے قرآن تہجد میں روزانہ پڑھا کرتا تھا۔ وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، نماز روزہ کرنے والا تھا۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھو، یہ بادشاہ زانی نہیں تھے، زناکار نہیں تھے، یہ لوگ بدکار نہیں تھے، یہ لوگ شرابی نہیں تھے، یہ لوگ کوئی چوری اور ڈکیتی کرنے والے نہیں تھے، یہ لوگ۔ سوال تو ہے نا، آخر جرم کیا تھا کہ اللہ دفن ہونے سے پہلے ہی عذاب شروع کر رہا ہے، ان کے چہرے قبلے سے پھر جا رہے ہیں اور چہرے سیاہ ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، وہ میں اصل سنانا چاہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ توجہ ہے نا؟ علماء نے لکھا ہے وہ زناکار نہیں تھے، شراب پینے والے نہیں تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، سب اچھا کام کرنے والے تھے۔ ان کا گناہ صرف ایک تھا جس کی اللہ نے سزا دی، اور وہ گناہ ان کا ظلم تھا۔ یہ ظالم لوگ تھے اصل میں، اللہ نے حکومت دے دیا تھا نا۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے، چھوٹے موٹے عہدے مل جاتے ہیں، ہم فرعون بن جاتے ہیں، طرح طرح کے ظالمانہ اصول قانون نافذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو حکومت ہے نا جو ظالمانہ قانون لا رہی ہے، جو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، اوقاف میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو شامل کرو، یہ ظالمانہ ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ کل سپریم کورٹ نے بھی کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہندو بورڈ میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے وقت بورڈ میں غیر مسلم کیوں آخر؟ یہ اس کا سوال ہو رہا ہے۔ لیکن آدمی جب مغرور ہو جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں دل و دماغ میں یہ بات رکھو، آج جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کل کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، ہے نا؟ کل جو بیٹھا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہمیشہ ہم رہیں گے، چلے گئے نا وہ۔ آج تم بیٹھے ہو، تم کو بھی جانا پڑے گا اور ذلیل ہو کے جانا پڑے گا۔ ظلم وہ چیز ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حکومت ظلم کر رہی ہے، اسٹیٹ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی انفرادی ظلم کر رہا ہے، محلے میں ظلم کرنے والا ہو، مسجدوں میں ظلم کرنے والا ہو، مدرسوں میں ظلم کرنے والا محتمم ہو، یا کوئی اور ادارے میں ظلم کرنے والا ہو، گلیوں میں کوئی ظلم کرنے والا ہو، ظاہر ظالم کو تو سزا ملتی ہے نا بھئی۔ اللہ نے حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، سمجھ کے یہ بات قدم اٹھاؤ کہ جواب اللہ کو دینا ہے نا۔ عارضی طور پر آپ جو چاہو قانون بنا لو
کہ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، تم کو جلانا پڑے گا، 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے قبر کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. بھئی تم سے مانگنے جائیں تو بولو، ہم تو اپنی جگہ خرید رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے جو دیا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس طرح مسلمانوں کے پاس جو اوقاف میں زمین ہے یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور جو ہے میں نے بتایا 3,85,000 گاؤں میں مسلمان ہیں، اور مسلمان جہاں بھی ہے مسجد، مدرسہ، عیدگاہ اور قبرستان تو چاہیے نا. ظاہر ہے وہی زمین اگر جوڑ لو گے تو ہی 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہو جائے گا، الگ سے زمین نہیں ہے. تو دوستو اور بزرگوں، اپنے ہر سطح پہ طے کرو، آپ جہاں ہو، جس جگہ پہ ہو، فرض کرو ایک دکان کے آپ مالک ہو، آپ کے ماتحت کچھ ملازم ہیں، اللہ کے لیے کبھی ظلم مت کرنا، زیادتی مت کرنا. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کہے، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ کی مار پڑے گی، کہیں نہیں جا سکتے ہو تم. اس لیے اللہ نے کہیں بھی کسی درجے میں بھی کوئی اقتدار دیا ہے، اللہ آزما رہا ہے تمہارا ظرف کیا ہے. تم دوسروں پر ظلم کر رہے ہو، نئے نئے قانون بناتے ہو. اس لیے علماء نے کہا، آل انڈیا پرسنل لا بورڈ نے کہا، ظلم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے. کوئی ظلم کرے ہم خاموش رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. احتجاج کرنے کا ہم کو حق حاصل ہے، بولنے کا حق حاصل ہے. نہیں بولو گے تو کل قبرستان بھی ختم، کہاں دفن کرو گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلاؤ، کیا وہی کریں گے آپ؟ کل ہو کے مسجدوں کو قبضہ کریں گے، آپ سجدے کہاں کریں گے بھائی؟ تو احتجاج کرنے کا حق ہے، ظلم کے خلاف کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ظالم کا حوصلہ بڑھتا ہے. ظالم کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم جو چاہے کریں. اس لیے یہ اوقاف بچاؤ جو مہم ہے نا، اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. اور یہ تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو چلایا جا رہا ہے، اس میں ہمیں ساتھ ہونا ہے، ہمیں ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات ذہن میں رکھیے آپ کہ سچ سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور یہ جو بیانات سنے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہوگا یہ تقریر بہت آسان چیز ہے، بہت مشکل ہے. جن لوگوں نے نہیں کیا ان کو کیا پتہ. سیاسی تقریر تو الگ ہوتی ہے، آئیں بائیں جو چاہو بولو. سیاسی تقریر میں کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کو گالیاں دو، ادھر کی بات ادھر، یہی تو ہوتا ہے نا بھائی. سیاسی تقریروں میں یہی ہوتا ہے نا، اس پر الزام، اس کو گالی، یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں مسجد کے ممبر و محراب سے جب کوئی بات ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات ہوتی ہے. آسان نہیں ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنا. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہے. یہاں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ہوتی ہے. لیکن 99% لوگ تو اچھے ہوتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل کی نیت سے ہی بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں عمل کی نیت سے نہیں سننا چاہتے ہیں، وہ کیڑے نکالنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے. اب اگر آپ تنقید کرنا شروع کر دو تو تنقید کرنے والا تو قرآن پر بھی کر سکتا ہے، کیا لوگوں نے. تنقید کرنے والا حدیث پر بھی کر سکتا ہے، تنقید کرنے والا تو اللہ پر بھی کر سکتا ہے، نبی پر بھی کر سکتا ہے، ہر ایک پہ کر سکتا ہے نا. میں اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک تقریر کروں نماز کے بارے میں. قرآن نے بے شمار مقام پہ کہا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. نماز قائم کرو کرو کرو، پڑھو. جو نماز چھوڑ دیتا ہے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے ایک طرح سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں. اب ایک آدمی ہے جو جمعہ آتا ہے نماز میں، جمعہ کی نماز میں آتا ہے. نماز کا بیان میں نے شروع کیا، وہ ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کیا مولانا کے پاس نماز ہی بولنے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیوں نماز پر بولتے ہیں؟ چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے.
اس کے اندر اپنی عملی کوتاہی ہے. چاہیے تو تھا بیان سننے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیتے، اے اللہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرنے کے بجائے کیوں بیان کیا آپ نے نماز پر؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو نماز کو چھوڑ دیں گے، روزے پر بات کریں گے. ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کو وہ برا لگ رہا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں آتوا الزکاۃ، اللہ نے قرآن کریمی بے شمار جگہ پہ کہا زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز اور زکوٰۃ کو بیان کر کے ایک ساتھ بیان کیا ہے. اب اگر اور علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 25 مقامات پہ اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کے بیان کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو بندہ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے منہ پر اس کی نماز کو مار دیں گے. اللہ کہیں گے میں نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ بیان کیا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، تیری نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب زکوٰۃ پر بیان ہوا تو جو مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا اسے اندر سے بڑا غصہ آ رہا ہے، کیا مولانا کے پاس زکوٰۃ ہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے؟ ٹھیک ہے چلو زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھو. آپ حرام و حلال کی بات کی جائے، اب بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہے، حرام ہے، غلط کام ہے، سود خواری ہے، سود کا لین دین ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں بڑے سختی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی سود کا لین دین کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ براہ راست جنگ ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں آج کے دور میں بغیر سود کے ہم جی نہیں سکتے ہیں، کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. بھائی وہ تمہارا مسئلہ ہے، قرآن نے جو کہا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. حرام ہے، سود حرام ہے، حرام ہے 1000 بار کہیں گے. ایک سود خار ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے کہتا نہیں مولانا کیا سود پر ہی بولنا، چھوڑ ڈالو سود پہ بولو نہ کو تمہیں. اچھا نماز پہ نہیں بولنا ایک بے نمازی کہہ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دینے والا کہتا ہے زکوٰۃ پہ نکو بولو، روزہ نہیں رکھنے والا کہتا ہے روزے پہ مت بولو، حج نہیں کرنے والا بولتا ہے حج پہ مت بولو، سود کھانے والا بولتا ہے کہ سود پہ مت بولو، جھوٹ بولنے والا چاہتا ہے کہ جھوٹ پہ نہ بات ہو، غیبت اور فتنہ پروری کرنے والا چاہتا ہے اس موضوع پر بات نہ ہو. میں کہتا ہوں کوئی ایک موضوع ایسا بتاؤ جس پر اگر بات کی جائے تو کسی کی زندگی سے تعلق نہ ہو. بھئی یہ بیان تو اسی لیے ہے نا کہ ہماری زندگیوں میں اصلاح آئے. بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہی ہے قرآن و حدیث کا آئینہ ہم دکھاتے ہیں تاکہ اس آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر صاف کر لو، ٹھیک کر لو. اب اپنے چہرے کو صاف کرنے کے بجائے آپ آئینے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، آئینہ کو پٹکنا شروع کر دیں، آئینہ کو توڑنا شروع کر دیں. آپ چاہیں کہ اس پر بات نہ ہو، ممکن ہے نہیں نا. جو حق ہے بولنا ہی پڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے آپ بیٹھے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ جو کمی کوتاہی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ کوشش مت کیجئے کہ آپ کی زندگی میں جو غلطی ہے اس غلطی کو جو ہے ہم آپ کے سامنے نہ لائیں. ہم آپ کے سامنے نہیں لاتے ہیں، آپ کی غلطی کو نہیں لاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، حدیث میں مذکور ہے. کسی صحابی کے بارے میں اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی نے فلاں کام کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. پہلے ہوتا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ایسی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ بیان فرماتے. کس طرح بیان فرماتے؟ ما بال قوم یفعلون کذا و کذا، ما بال قوم یفعلون کذا و کذا. لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. نام کسی کا نہیں لیا، نام لینا غلط ہے لیکن نام کے بغیر کہنا اس لیے ہے تاکہ جس کے اندر غلطی ہے وہ درست کر لے، اصلاح کر لے. اب جس کے اندر غلطی ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اس موضوع پر بیان نہ ہو. پھر کس موضوع پر بیان ہو؟ آپ ہی ذرا بولو بھائی. ایسے موضوع پر بیان بتاؤ جو کسی کی زندگی سے ٹچ نہ ہو. یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہواؤں کے لیے نہیں ہے، فضاؤں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ہے. اور جب بات کی جائے گی تو ہماری زندگی سے تو ٹچ ہوگا نا. اور اسی لیے ہے تاکہ غلطی ہمارے سامنے آئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. یہ اوقاف کا جو مسئلہ ہوا ہے ظاہر سی بات ہے اللہ کا ایک نظام ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے تو موبائل لایا ہی نہیں، وہی چھوٹ گیا، آئندہ سنا دوں گا. پرسنل لا بورڈ نے جو جاری کیا تھا تو میں سوچ رہا تھا وہ پڑھ کے آپ کو سنا دوں.
میرے الفاظ اگر ہوں تو ہو سکتا آگے پیچھے ہو جائے۔ پرسنل لا بورڈ نے جو بات کہی ہے میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا، بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں، آئندہ جمعہ سنا دیں گے انشاءاللہ، میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں آگے پیچھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے، غور سے سنو، اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے جب کوئی بندہ، کوئی شخص یا کوئی قوم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے، اللہ غیروں کو، دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آج جو یہ مسلط کیا گیا ہمارے اوپر، وقف ترمیمی ایکٹ جو بنا ہے، یہ مسلط کیا گیا ہے، ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اوقاف میں جو کچھ ہوتا رہا ساری دنیا جانتی ہے، اور حضرت نے جو لکھا ہے میں پڑھ کے سناؤں گا آئندہ انشاءاللہ، بڑی تفصیل سے لکھا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نے۔ اور آج کے جمعہ میں موبائل میں ہے میرے، وہ میں لے کے آ رہا تھا، شاید وہ وہی ٹیبل پہ ہی چھوٹ گیا، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ وہی الفاظ آپ کو سناؤں، انشاءاللہ آئندہ آپ کو سناؤں گا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اوقاف کے معاملے میں ظلم کے مترادف ہو۔ مسجدیں بھی اللہ کے وقف میں ہی ہے نا، مسجد بھی اوقاف کے اندر شامل ہیں۔ مسجدوں کے املاک کو کس طرح خرد و برد کیا جاتا ہے سب جانتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے کس طریقے سے مسجد کے اوقاف کے جو املاک ہیں، جائیداد ہیں، دکانیں ہیں، اور کس طریقے سے کھانے کا لوگوں نے فن اکٹھا کر رکھا ہے، کس طریقے سے لوگ کھا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم خاموش رہ جائیں، ایک شکل یہ ہے کہ جو ہوا ہو گیا، کم سے کم اب سر جھکا کے سنو اور اللہ کے سامنے توبہ کرو اور طے کرو کہ آئندہ انشاءاللہ اوقاف کی زمین کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ بھئی ہماری کہیں ذاتی زمین ہو، کوئی اگر اس پر قبضہ کرنا چاہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، آخری دم تک لڑتے ہیں۔ اوقاف کی کہیں زمین ہے، جائیداد ہے، کچھ اگر ہے، کوئی غلط ہڑپنا چاہ رہا ہے، وہ حکومت ہڑپنا چاہتی ہو، اسٹیٹ یا کوئی اور اگر غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے آئندہ چل کے یہ صورتحال رہا تو میں نے کہا نا کہ قبر میں دفن ہونے کے لیے جگہ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وقبہ یوزر کی بات چل رہی ہے، کل سپریم کورٹ میں جج نے کہا نہیں غلط بات ہے، وقبہ یوزر استعمال ہو رہا ہے، اور 400 سال 500 سال 13ویں صدی 14ویں صدی 15ویں صدی ان زمانوں سے کوئی مسجد ہے جو استعمال ہو رہی ہے، اور قبرستان ہے استعمال ہو رہا ہے سینکڑوں سال سے۔ آج آپ کہیں گے کاغذ لاؤ اس کا، کہاں ان کے پاس کاغذ ہوگا بھائی؟ تو آپ کہیں گے چلو حکومت اس کو قبضہ کرتی ہے، آپ کی جگہ ہو جائے گی۔ حکومت کی نیت یہی ہے کہ مسلمانوں کے اوقاف کے زمین کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور مسلمانوں سے دشمنی، ہر جگہ دشمنی، ہر فیصلے میں دشمنی صاف دکھ رہا ہے۔ انفرادی سطح پہ بھی یہی ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پہ بھی وہی ہو رہا ہے کہ جس کو اقتدار ملا چھوٹا یا بڑا، وہ ظالم فرعون بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ فرعون بھول جاتا ہے کہ اللہ فرعون کو بھی سمندر میں غرق کرنے والا ہے، وقت آئے گا اللہ ان فرعونوں کو بھی غرق تباہ و برباد کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ ہم سدھر جائیں پہلے، کم سے کم سدھرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں اپنی غلطیوں کے بارے میں۔ اللہ ناراض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو توبہ کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی لانی ہے، تواضع پیدا کرنا ہے، دوسروں کا احترام کرنا ہے، بھائی بھائی کے حقوق ادا کرنا ہے، آپس میں اختلاف انتشار کو نہیں پیدا کرنا ہے۔ آپ دوسروں کے خلاف اختلاف انتشار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ ذرا آپ سوچو نا، قرآن سے جڑو نا۔ بغیر قرآن سے جڑے ہوئے آپ، قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، نہ تو قرآن کریم صحیح پڑھنے آتا ہے، نہ قرآن کے احکام کا علم ہے، اور نہ اس کو جاننے کی توجہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی گھر میں ہم قرآن کا ترجمہ لے آئیں، ایک آیت روزانہ ہم پڑھیں، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک بات اور عرض کروں، بات آ گئی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ محمد علی حال جانتے ہیں، قریب میں محمد علی حال ہے، یجمان محمد علی حال، وہاں یجمان محمد علی حال میں قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ
کافی دنوں سے تقریباً جو ہے یہ 80 سالوں سے وہاں نظام چل رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے شروع کیا تھا مخلص تھا، اس کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج تک وہ نظام چل رہا ہے الحمدللہ۔ پچھلے تقریباً 19 سالوں سے میرے ماتحت یعنی میں وہاں تفسیر کر رہا ہوں، روزانہ ہر جمعہ کو یہ 9:30 بجے سے تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب ہم نے شروع کیا تھا 19 سال پہلے الحمدللہ سے شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ہوتے ہوتے 1 آیت 2 آیت 4 آیت 10 آیت ہوتے ہوتے الحمدللہ 28ویں میں آدھے پارے تک کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس سال قرآن کریم پورا قرآن کریم تفسیر کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج سے وہاں تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک میں تعطیل ہو جاتی ہے رمضان کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد جو ہے آج کی جمعہ سے ہر جمعہ کو 9:30 بجے شب میں وہاں نظام، اور وہاں خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے، لہذا آپ کو شرکت کرنا چاہیے۔ ایک آیت آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، بلا وجہ کے کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے، دوسروں کی بات چیت میں، دوسروں کی سازشوں میں، دوسروں کے پتہ نہیں دوسروں کے خلاف بات کرنے میں، چائے میں، اس میں اس میں۔ اللہ کے بندے یہ تو گناہ کی بات ہے ایسی مجلسیں، اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی ایک آیت تو کم سے کم معلوم ہوگا اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا۔ پہلے تو جاننا ہے، اس کے بعد ہی عمل کا مرحلہ آئے گا نا۔ تو بہرحال وہ نظام آج سے پھر شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک کے بعد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں، اور جو قرب و جوار میں ہیں وہ اپنی خواتین کو بھی لائیں، پردے کا معقول انتظام ہے۔ 9:30 بجے سے ہر جمعہ کو تفسیر قرآن کریم کا نظم ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات تشریف لائیں۔ ایک اعلان ہے